ویلکم بیک ناظرین. جس طریقے سے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ عالمی مارکیٹس کے اندر آئل پرائزز کے اندر کافی حد تک کے چینجز آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کبھی پازیٹیو سائڈ کے اوپر موو کرتا ہے, کبھی نیگیٹو سائڈ پہ موو کرتا ہے آئل. اگر آئل کے حوالے سے تھوڑا سا بریف اگر ہم بیک فٹ پہ تھوڑا سا جا کے دیکھتے ہیں کہ اوپیک پلس ممبران نے جو گزشتہ 8 ماہ پہلے جو پروڈکشن کٹ کے اوپر بات کی تھی, یعنی 9.7 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کٹ کے اوپر گئے تھے, اس کے بارے میں متوقع تھا کہ جنوری اور فیبروری سے آن ورڈ اس پروڈکشن کٹ کو کم کر کے جو ہے آؤٹ پٹ کو بڑھایا جائے گا. مگر وہیں پر مزید ہم نے دیکھا کہ جب یہ کووڈ کے کیسز بڑھ رہے تھے اور انوینٹری کی رپورٹ انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے آئی تھی کہ 21 ملین بیرل سے جو ہے وہ آئل کی انوینٹری پازیٹیو میں آئی ہے, تو اس کے بعد یہ اس بارے میں تھوڑا سا تشویش کا اظہار کیا جانے لگا آئل مارکیٹ کے اندر, اور آئل کے اندر تھوڑا سا پریشر بھی دیکھا گیا. مگر وہیں پر اوپیک پلس ممبران نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور یہ کہا کہ اپریل کے آن ورڈ جو ہے وہ پروڈکشن کٹ کے اوپر بات کی جائے گی. یعنی ابھی بھی جو ہے اوپیک پلس ممبران 9.7 ملین بیرل پر ڈے پروڈکشن کٹ کے اوپر چل رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے اندر تھوڑا سا اپ سائڈ موو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ سعودی عرب کی جو ارامکو انڈسٹری ہے, ارامکو فیکٹری ہے یا ارامکو ریفائنری ہے, اس کے اوپر حوثی باغیوں نے یمن کے حوثی باغیوں نے جو ہے وہ کاروائی کی تھی, اٹیک کیا تھا, جس کی وجہ سے آئل کی پروڈکشن کچھ دیر کے لیے ہالٹ ہوئی تھی. وہیں پر امریکہ کے اندر بھی 31 ریفائنری جو ہے وہ سردی کے موسم یا ٹھنڈے موسم کی وجہ سے شٹ ڈاؤن ہو گئی تھیں. ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر جب انوینٹری پائل اپ بھی ہوئی تھی تو آئل مارکیٹ نے ہم کو دیکھا تھا کہ پازیٹیو سینٹیمنٹ دکھایا تھا, اور $70 پر بیرل کے جو ایک بینچ مارک ہے یا سائیکولوجیکل لمٹ ہے اس کو بھی بریک کر کے 71 پہ ٹچ کر کے تھا برینٹ. مگر وہاں پہ دیکھا جائے کہ پھر بار بار دھیرے دھیرے چیزیں بتدریج بہتر ہوتی چلی گئیں, اور پھر آئل اپنے آپ کو واپس جو ہے کہ اسی 65-68 کے درمیان ٹریڈ کرنے لگ گیا. مگر ابھی لیٹسٹ انفارمیشن کے تحت دیکھا جائے تو انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو 21 ملین بیرل کے پروڈکٹ جو پائل اپ ہوئی تھی انوینٹری, اسی کے اندر جب امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی جو انوینٹری کی رپورٹ آئی تھی اس کے تحت جو ہے وہ انوینٹری اس میں بھی ہم کو پائل اپ ہوتی ہوئی دکھائی دی تھی, یعنی 1 ملین بیرل سے پائل اپ ہوتی ہوئی دکھائی دی تھی. تو یہ ایک چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آئل کے اندر تھوڑا سا پریشر آ رہا تھا. مگر امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جو ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انوینٹری 2.7 ملین بیرل سے پائل اپ ہوگی. مگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو وہاں پہ انوینٹری نیگیٹو میں آئی ہے, یا انوینٹری کا شارٹ فال دکھایا گیا ہے 1 ملین بیرل سے. اس کے بعد آئل مارکیٹ کے اندر ملا جلا رجحان پایا جا رہا ہے. آئل مارکیٹ کنٹینیوسلی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کافی اپ سائڈ کے اوپر جا چکی ہے, اور آئل مارکیٹ کے اندر ابھی اس وقت پوٹینشیل شاید کریکشن کا ہے. مگر پھر بھی دیکھا جائے کہ جس طریقے سے چائنا کے نمبرز ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ریفائنری آؤٹ پٹ 15% انکریز ہوا ہے اس منتھ کی بیسس پہ, تو وہاں پہ بھی کافی ڈیولپمنٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے, اور اس کی وجہ سے آئل مارکیٹ ابھی فی الحال جو ہے وہ شارٹ ٹرم کریکشن کے اوپر آتی ہے اور پھر اپنے آپ کو اسٹیبل کر رہی ہے. مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فیوچر موو کیا ہوگا. اگر ہم بات کریں ریٹس کے حوالے سے تو WTI کروڈ اس وقت 77 سینٹس مائنس ہونے کے بعد $64.03 پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً 98 سینٹس مائنس ہونے کے بعد $67.41 پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً $1.90 نیچے آنے کے بعد $17.29 پر آؤنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $0.053 نیچے آنے کے بعد $25.950 پر آؤنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ عالمی مارکیٹ کے اندر ابھی ملا جلا رجحان ہے. کوشش ہو رہی ہے مارکیٹس کی, بالخصوص کموڈیٹی مارکیٹ کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنا آپ کو کہیں نہ کہیں لا کے اسٹیبل رکھے. تو اس طریقے سے دیکھا کہ ہم نے آئل مارکیٹس کے اندر بتدریج جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن دیکھنے میں آ رہا ہے, یعنی آئل کنٹینیوسلی جو ہے وہ کبھی اپ سائڈ کی طرف جا رہا ہے, ڈیکلائن فیز میں آ رہا ہے. سب انوینٹری کی رپورٹ کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آئل کی انوینٹری اپنی ویلیو شو کر رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ بات کریں تو اوپیک پلس ممبران کی جانب سے بھی کافی حد تک سپورٹ ملی ہے آئل پرائسز کو, جہاں پہ 10% آف دا آؤٹ پٹ پر ڈے کے حساب سے جو ہے ڈیکلائن پہ گئے ہیں آئل مارکیٹس کے اندر. اس کی وجہ سے ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان جو گیپ تھا اس کو کافی حد تک بیلنس کرنے کی کوشش کی اوپیک پلس ممبران نے. تو یہ تمام تر ڈیولپمنٹس ہیں جس کی وجہ سے آئل پرائسز جو ہے وہ کافی حد تک کے اپنے آپ کو بیلنسڈ آؤٹ رکھتے ہوئے چل رہے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ سال اسی پیریڈ کے درمیان آئل پرائسز بڑی تیزی سے ڈیکلائننگ کا شکار ہوئے تھے, اور وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ آئل پرائسز نیگیٹو بھی سینٹیمنٹ نیگیٹو ریٹس کو بھی ٹچ کر گئے تھے. اس کے بعد آئل مارکیٹس کے اندر جو اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی, دیکھا یہ جا رہا تھا کہ میکسیکو کافی حد تک ریٹیلیٹ کر رہا تھا اس میں, رشیا اور سعودی عرب کے درمیان بھی کافی ریٹیلیشن تھی پروڈکشن کٹ کے اوپر. مگر وہیں پر ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ میل ڈاؤن کیا گیا اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر لا کے آئل پروڈکشن کو 9.7 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کٹ کے اوپر لے کے جایا گیا. مگر ساتھ ہی ساتھ ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں ایران جو ہے وہ کافی حد تک ناخوش ہے اوپیک پلس ممبران کی پروڈکشن کٹ سے, اور یہ کہا جا رہا ہے ایران کی جانب سے
یہ اندیہ دیا جا رہا ہے کہ اس پروڈکشن کٹ کو جلد از جلد ختم کیا جائے تاکہ مارکیٹ میں پرائز جو ہے وہ ریشنلائزیشن کے اوپر آ جائیں. تو یہ کافی انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر جو ہے آئل پرائزز کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے. آئل جو خاص طور سے بالخصوص گولڈ ہے اس کے اندر کافی حد تک کہ ڈیکلائن اس فیز میں آیا کہ جب عالمی مارکیٹس کے اندر جو آئل کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی گئی اور آئل اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹریچ کر رہا تھا تو وہ یہ اس بات کا اندیہ دے رہا تھا کہ عالمی مارکیٹس کے اندر کاروباری زندگی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے. تو گولڈ نے بھی تھوڑا سا کریکشن فیز اپنا وہاں پہ دکھایا. مگر ان تمام تر چیزوں کے پیش نظر امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ان چیزوں میں مزید بہتری آئے گی اور عالمی مارکیٹس کے اندر مزید جو ہے وہ لیولز کے اوپر ہمارے انڈیکسز ہیں چاہے وہ آئل مارکیٹس کے ہوں چاہے وہ جو اسٹاک مارکیٹس کے ہوں ان میں بھی مزید بہتری متوقع کی جا رہی ہے. تو پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک جو سینٹیمنٹ نیگیٹو ہٹ کیا تھا اس کے بعد اس کے اندر بھی اسٹاک مارکیٹ کے اندر کافی پازیٹیو سینٹیمنٹس آتا ہوا دکھائی دیا. آج بھی مارکیٹ تقریباً 500 سے 600 پوائنٹ پلس دکھائی دی اور اسی طریقے سے جو ہے ابھی کافی حد تک کی چیزوں کے اندر جو پرائس ڈیکلائن ہوئے تھے ان میں ریکوری بھی ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے ان 3-4 دنوں کے اندر. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشی کا پیغام لے کر آئیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.